عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ تو آج ڈرامہ نگاری کے حوالے سے یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں، ڈرامہ کی تعریف ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ڈرامہ کے اجزاء ترکیبی دیکھے ہیں، بھرت منی کے مطابق بھی اور ارسطو کے مطابق بھی۔ پھر ناقدین ڈرامہ کے جو اجزاء، ان کے مطابق جو اجزاء ترکیبی تھے وہ پڑھے ہیں، اور ڈرامہ کی اقسام پڑھی ہیں۔ تو ڈرامہ کی تعریف میں ہم نے یہی دیکھا کہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عمل یا ایکشن، اور ڈرامہ کی ابتدا نقالی سے ہوئی ہے، یعنی اصل کی نقل کرنا سے اس کی ابتدا ہوئی۔ تو ڈرامہ جو ہے وہ ہندوستان اور یونان میں اس کی ابتدا ہوئی۔ وہاں پر ہندوستان میں بھرت منی اور ارسطو نے یونان میں ڈرامے لکھے ہیں اور اس پر غور کی ہے۔ پھر بھرت منی نے ڈرامے کے جو اجزاء ترکیبی بتائے ہیں وہ لباس، آواز، جسمانی اعضاء کی حرکت، رقص اور موسیقی کو ڈرامے کے اجزاء ترکیبی قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ڈرامے کے ہمارے دل پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں ان کو وہ رس کا نام دیتے ہیں، جن کو وہ 8 بتاتے ہیں، یعنی محبت، نفرت، بہادری، غصہ، ظرافت، خوف، حیرت اور غم۔ اسی طرح سے ارسطو کے مطابق ڈرامے کے جو اجزاء ترکیبی وہ بتا رہے ہیں وہ 5 بتاتے ہیں: قصہ، کردار، مرکزی خیال، مکالمہ اور موسیقی۔ اس کے علاوہ وہ اسٹیج کو بھی، یعنی سجانے کا کام بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ عمل کی نقل کو ڈرامہ کہتے ہیں، یعنی اصل کی نقل کو ڈرامہ کہتے ہیں، جو یعنی اصل کی نقل ہم اداکاروں کے ذریعے پیش کرتے ہیں اسی کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ تو جو ناقدین ڈرامہ ہیں، یعنی ڈرامے کے ماہر ہیں، ناقد ہیں، نقاد ہیں، وہ جو اجزاء ترکیبی مقرر کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پلاٹ، کردار، مکالمہ، کشمکش، تسلسل، تصادم، مرکزی خیال، آغاز و نقطۂ عروج۔ یہ سب ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں پہلے لیکچر میں۔ جس نے پہلا لیکچر نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ لوگ اس کو دیکھیے۔ پہلے وہ لیکچر آپ دیکھیں، پھر یہ دوسرا لیکچر دیکھیے۔ پھر ہم نے پڑھی ہیں ڈرامہ کی اقسام، 2 اقسام ہیں: المیہ ڈرامہ اور تربیہ۔ المیہ ہوتا ہے ٹریجڈی ڈرامہ، جس میں غم، خوف، غلبہ ہو، آخر پر یاس یا نومیدی ہو۔ تربیہ ڈرامہ وہ ہوتا ہے جس کا انجام مسرت ہو، خوشی ہو، کامیابی ہو۔ تو عزیز طلباء، آج کی کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں اردو ڈرامے کا آغاز و ارتقاء، یعنی ابتدا اور ارتقاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ ارتقاء ہوتا ہے ترقی سے نکلا ہے، اس کی جمع ہے ارتقاء، یعنی ترقی کیسے کی اردو ڈرامہ نے، اور ابتدا کہاں سے ہوئی۔ توجہ فرمائیے، ساتھ ساتھ میں مشکل الفاظ کے معنی لکھتے جائیے، اور آخر پر جو سمجھ میں نہیں آیا وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ نوٹ آپ لوگ کوشش کریں اسی طرح سے لکھ کے تیار کریں۔ اردو کے اولین ڈرامے لکھنؤ میں لکھے گئے۔ لکھنؤ کہاں پر ہے؟ یوپی میں، جہاں پر اولین ہوتا ہے کہ پہلے پہل ابتدائی دور میں ڈرامے اردو کے کہاں لکھے گئے ہیں؟ لکھنؤ میں، اور اسٹیج پر پیش بھی کیے گئے ہیں وہیں پر لکھنؤ میں، اسٹیج پر یعنی ڈسپلے بھی کیے گئے ہیں۔ لکھنؤ کی رنگ رلیاں، اہل لکھنؤ کی عیش پسندی اور واجد علی شاہ کی جدت پسند طبیعت ان ڈراموں کے وجود میں آنے کا سبب ہوئیں۔ یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ابتدائی دور کی جب بھی بات آتی ہے، ڈرامے کی ابتدا کی بات آتی ہے، تو واجد علی شاہ کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بھرت منی تو ہم نے دیکھا ہے، لیکن وہ کون ہیں؟ وہ سنسکرت میں لکھتے تھے، لیکن جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں اردو ڈرامے کی، کہ اردو ڈرامے کا جو آغاز ہوا وہ کہاں سے ہوا، کس نے کیا؟ تو ابتدائی ڈرامے کہاں لکھے گئے؟ لکھنؤ میں۔ کیوں؟ کیونکہ لکھنؤ کا ماحول ایسا تھا، وہاں پر گانے بجانے، خوشی، رنگ رلیاں، عیش و عشرت تھی، لوگ عیش پسند تھے۔ تو اس ایسے ماحول میں واجد علی شاہ جو سلطان تھے، ان کی طبیعت بھی ایسی ہی تھی، وہ بھی شوقین تھے، شوق رکھتے تھے گانے بجانے کا، گیت سنگیت کا۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ ان ڈراموں کے وجود میں، یعنی ان کی وجہ سے بھی یہ ڈرامے وجود میں آئے۔ اردو ڈرامے کا جو ابتدا ہوئی، اردو ڈرامے کا آغاز ہونے میں، ابتدا ہونے میں واجد علی شاہ کا اہم رول ہے، اور لکھنؤ کا جو ماحول تھا اس کی وجہ سے بھی یہ ڈرامے وجود میں آئے۔ اردو کے اولین ڈرامے، پہلے ہم نے کیا دیکھا ہے؟ اردو ڈرامے کا آغاز و ارتقاء میں یہی دیکھا کہ تھوڑا پس منظر کہ کہاں سے
اور کیا ماحول بنا کہ اردو ڈرامہ وجود میں آیا؟ ایک تو واجد علی شاہ کا جو شوق تھا، ذوق تھا گیت سنگیت کا، اور دوسرے جو تھے وہ لکھنؤ کا ماحول تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ ڈرامے کو وجود ملا، اردو ڈرامہ وجود میں آیا۔ اب دیکھیں گے کہ کون ہے پہلے ڈرامہ نگار اور کون سا ڈرامہ ہے جو پہلا ہے۔ اولین سے یہی مراد ہوتی ہے سلطان واجد علی شاہ۔ یاد رکھنا، جب اولین ڈرامے کی بات آتی ہے، پہلے ڈرامے کی بات آتی ہے، تو سلطان واجد علی شاہ کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو ہیڈنگ پوائنٹ بنا کے لکھنا ہے اسی طرح سے۔ اردو میں سلطان واجد علی شاہ کو پہلا ڈرامہ نگار تصور کیا جاتا ہے۔ تصور ہوتا ہے، مانا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے، کس کو؟ سلطان واجد علی شاہ کو۔ اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کون ہے؟ سلطان واجد علی شاہ۔ ان کے دور حکومت میں فنون لطیفہ، فنون جو ہے وہ فن کی جمع ہے، فنون لطیفہ، لطیفہ ہو گیا لطف اندوز ادب، ادب لطیف جس کو کہتے ہیں، یعنی دل کو خوش کرنے والا ادب۔ تو سلطان واجد علی شاہ کے دور میں فنون لطیفہ، شعر و نغمہ اور رقص و موسیقی کو خاص عروج نصیب ہوا لفظ یہاں مس ہے، آپ نے لکھنا ہے خود۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ واجد علی شاہ کے دور میں جو ادب لطیف تھا، شعر و نغمہ یعنی شعر و شاعری اور نغمہ گانے بجانے، رقص و موسیقی، رقص کہتے ہیں ناچ ڈانس کو، موسیقی ہو گیا گیت سنگیت، ان چیزوں کو کافی فروغ ملا ہے، ان کو عروج ملا ہے، کیونکہ وہ خود شوقین تھے ان چیزوں کے، تو ان کی وجہ سے یہ چیزیں بھی عروج پکڑتی گئیں۔ وہ ڈرامہ کے فن کے خود بھی ماہر تھے۔ فن ہو گیا لوازمات، ہنر، یعنی جو ڈرامہ لکھنے کا طور طریقہ ہے، اس کی جو مہارتیں ہیں، یعنی جو بھی لوازمات ہیں، ان سب کے وہ ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے خود ڈرامہ لکھنے میں۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ہی رادھا کنہیا ناٹک لکھ کر اردو ڈرامہ نگاری کا آغاز کیا۔ یاد رکھنا کہ واجد علی شاہ تخت نشین تھے، انہوں نے، ان کو شوق تھا تو کیا کیا، رادھا کنہیا ایک ناٹک لکھا جس سے اردو ڈرامہ نگاری کا آغاز ہوتا ہے۔ ناٹک کس کو کہتے ہیں؟ ڈرامہ کو کہتے ہیں۔ تو واجد علی شاہ نے کون سا ناٹک لکھا؟ رادھا کنہیا۔ یاد رکھنا رادھا کنہیا، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، آبجیکٹو میں پوچھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ رادھا کنہیا۔ کس نے لکھا ہے؟ واجد علی شاہ نے، سلطان واجد علی شاہ نے۔ تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ اردو ڈرامہ نگاری کا آغاز کس ڈرامہ سے ہوتا ہے، یا پہلے ڈرامہ نگار کون ہیں؟ واجد علی شاہ، رادھا کنہیا، آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ پھر دوسرا ہم پڑھ رہے ہیں ابتدائی دور کے اولین ڈرامے میں پہلا آیا رادھا کنہیا سلطان واجد علی شاہ کا، اب دوسرا آیا امانت لکھنوی کا اندر سبھا۔ یہ دوسرا ڈرامہ ہے، یاد رکھنا امانت کی اندر سبھا، یا آپ لکھ سکتے ہیں امانت لکھنوی کی اندر سبھا۔ اندر سبھا کیا ہے میں آگے سمجھاؤں گا آپ کو۔ واجد علی شاہ کے بعد امانت لکھنوی نے 1852 عیسوی میں اندر سبھا کے نام سے ایک عوامی ڈرامہ لکھا۔ ناقدین نے اسے اردو کا پہلا باضابطہ ڈرامہ تسلیم کیا ہے۔ اندر سبھا کی تقلید میں کئی قلم کاروں نے اس صنف کو تقویت بخشی۔ کیا کہا گیا ہے کہ امانت لکھنوی جو ہیں یہ دوسرے ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے اندر سبھا ڈرامہ لکھا ہے۔ یہ امانت کی اندر سبھا کیوں کہتے ہیں کہ اندر اصل میں ایک راجا تھے اس دور کے، تو اندر سبھا، اندر کی سبھا، یعنی اندر راجا جو سبھا لگاتے تھے، سبھا کہتے ہیں مجمع کو، مجلس لگاتے تھے، وہ مجلس، اس مجلس کا نقشہ پیش کیا ہے یہاں پر کس نے؟ امانت لکھنوی نے اپنے ڈرامے میں، تو تبھی امانت کی اندر سبھا لکھا گیا ہے یہاں پر۔ تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں امانت لکھنوی کا اندر سبھا کا بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو آیا سمجھ میں؟ اولین ڈراموں میں یعنی ابتدائی دور کے ڈراموں میں پہلا ڈرامہ کون سا آتا ہے؟ واجد علی شاہ کا رادھا کنہیا، تو دوسرا امانت لکھنوی کا اندر سبھا۔ کب لکھا گیا؟ 1852 عیسوی میں۔ تو اس میں انہوں نے وہ راجہ اندر کی جو مجلس تھی اسی کا وہ پورا نقشہ پیش کیا ہے، اسی کو وہ پیش کرتے ہیں۔ اور ہاں یاد رکھنا جو یہاں پر ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلا عوامی ڈرامہ ہے۔
جو واجد علی شاہ نے رادھا کنہیا لکھا تھا ڈرامہ، وہ 4 دیواری محل کے اندر ہی کھیلا جاتا تھا، اس میں باہر کے لوگ عوام شامل نہیں ہوتی تھی، صرف محل کے لوگ ہی وہ ڈرامہ دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اندر صباح نے جب سنا واجد علی شاہ کے ان ڈراموں کے بارے میں، تو انہوں نے ایسا ڈرامہ لکھا کہ جس کو اندر صباح کہا اور نام دیا، اور کھلے عام باہر میدان میں یہ ڈرامہ کھیلا گیا، اس لیے اس کو پہلا عوامی ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر اور بھی جو قلمکار تھے، لکھنے والے تھے، انہوں نے اسی طرح کے ڈرامے لکھنا شروع کیے، اور یہ پہلا باضابطہ ڈرامہ تھا، یعنی فن کے اعتبار سے جو صحیح ہو۔ پھر ہے اردو ڈرامے کا عروج، دور عروج۔ عروج کیا ہوتا ہے؟ ترقی پانا، آگے ڈیولپمنٹ پانا۔ وہ تو ہو گئی تھی ابتدا کی بات، اب آگے ترقی کس طرح سے پائی اس ڈرامہ نے، یعنی ڈرامہ نگاری نے۔ اندر صباح کی مقبولیت نے کئی تھیٹریکل کمپنیوں کو جنم دیا۔ تھیٹریکل کمپنیاں کون سی ہوتی ہیں؟ کہ وہ کمپنیاں جو تھیٹر چلاتی ہیں، تھیٹر جن کے ہوتے ہیں، تھیٹر جانتے ہیں آپ، سینما ہال جن کو کہتے ہیں، تو وہ سینما ہال لگاتی ہیں، وہاں پر مووی وغیرہ چلائی جاتی ہے، وہاں پر ناٹک ہوتے ہیں۔ تو اندر صباح کی وجہ سے بہت ساری تھیٹریکل کمپنیاں جو ہیں وہ وجود میں آ گئیں، ان کو جنم ملا۔ ان کو لگا کہ ہم ایسے لوازمات جو ہیں وہ پورے کرتے ہیں، ساز و سامان رکھتے ہیں، تو ایسے ڈرامے ہم دکھایا کریں گے، لوگوں کو، عوام جمع ہوگی تو ان کو کمائی ہوگی۔ ان میں الفریڈ تھیٹریکل کمپنی اور وکٹوریا تھیٹریکل کمپنی قابل ذکر ہیں۔ یہ یاد رکھنا، ابتدائی دور کی جو تھیٹریکل کمپنیاں تھیں، جو تھیٹر تھے، تو ان میں جو کمپنیاں تھیں وہ کون کون سی تھیں؟ الفریڈ تھیٹریکل کمپنی اور وکٹوریا تھیٹریکل کمپنی، یعنی ڈرامے کے فروغ میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ ان کمپنیوں کے ڈرامہ نگاروں میں احسن لکھنوی، یعنی یہ جو کمپنیاں تھیں ان کے ڈرامہ نگار، اب کچھ لوگ ہوں گے جو لکھتے ہوں گے تبھی یہ کمپنیاں آگے دکھاتی ہوں گی وہ ڈرامے، تو ان میں کون کون لوگ لکھ رہے تھے ان کمپنیوں کے زیر اثر؟ یعنی الفریڈ تھیٹریکل کمپنی اور وکٹوریا تھیٹریکل کمپنی، تو ان کے زیر اثر لکھنے والوں میں احسن لکھنوی، بیتاب، آغا حشر کشمیری اور طالب بنارسی قابل ذکر ہیں۔ تو اردو ڈرامے کو عروج کب ملا؟ جب یہ کمپنیاں وجود میں آ گئی، تھیٹریکل کمپنی اور الفریڈ تھیٹریکل کمپنی اور دوسری وکٹوریا کمپنی۔ ان کمپنیوں کی وجہ سے اردو ڈرامے کو عروج ملا۔ تو ان کمپنیوں کے زیر اثر لکھنے والے جو ڈرامے نگار تھے وہ یہ ہیں آپ کے سامنے: احسن لکھنوی، بیتاب، آغا حشر کشمیری، طالب بنارسی، یہ ڈرامہ نگار تھے جو لکھ کر ان کمپنیوں کے زیر اثر ڈرامے پیش کر رہے تھے۔ اب اردو ادب کی تاریخ میں ایک اور بڑا نام آتا ہے، جیسے پہلے نام آ گیا واجد علی شاہ کا، پھر امانت لکھنوی کا آ گیا، پھر یہ کمپنیوں کا ذکر آ گیا۔ اب ایک اور بڑا نام آتا ہے، وہ ہے آغا حشر کشمیری۔ بہت ہی امپورٹنٹ نام ہے، بہت ہی ضروری اور خاص نام ہے اردو ادب کی تاریخ میں، یاد رکھیے۔ اردو ڈرامہ نگاری کے فن کو دائمی رونق بخشنے والا سب سے بڑا نام آغا حشر کشمیری کا ہے۔ انہوں نے اسیر حرص، سفید خون اور یہودی کی لڑکی جیسے شاہکار ڈرامے تخلیق کیے۔ ڈرامے کے شیکسپیئر، ہاں، آغا حشر کشمیری کو ڈرامے کے شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ انگریزی ڈرامے میں ڈرامہ نگار سب سے بڑے کون ہیں؟ شیکسپیئر۔ تو اسی طرح ان کو جو لقب ملا ہے یا خطاب ملا ہے، یہ کیا ہے؟ ان کو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، یعنی اردو ڈرامے کا شیکسپیئر۔ جس طرح سے شیکسپیئر نے انگریزی ڈرامے لکھے ہیں، اسی طرح سے اردو میں کس نے ڈرامے لکھے ہیں؟ آغا حشر کشمیری نے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ خاص نام ہے، یاد رکھنا ہے۔ پوچھا جائے گا آبجیکٹیو میں کہ اردو کا شیکسپیئر کس کو کہا گیا ہے، تو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر آغا حشر کشمیری کو کہا گیا ہے۔ ان کے ڈراموں کے نام یاد رکھنے ہیں: اسیر حرص، سفید خون، یہودی کی لڑکی، اور بھی ہیں بہت سارے، آپ لوگ الگ سے تفصیل نکال سکتے ہیں، یہ مختصر آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ ڈرامے کا عروج، آغاز و ارتقا بتانا ہے۔ آغا حشر کشمیری کے بعد ایک اور نام اہم ہے، امتیاز علی تاج۔ امتیاز علی تاج، آغا حشر کے بعد امتیاز علی تاج نے اردو ڈرامہ کی تمام خامیوں کو دور کیا۔ ان کا مشہور ڈرامہ انارکلی اردو ڈرامے کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ آغا حشر کشمیری کے بعد اگر کوئی اور بڑا ڈرامہ نگار ہے تو وہ ہیں امتیاز علی تاج۔ تو امتیاز علی تاج کا جو ڈرامہ ہے انارکلی، یہ انارکلی ڈرامہ بہت ہی مقبول ترین ڈرامہ ہے، اور جو آغا حشر کشمیری کے دور میں بھی
یعنی کمی رہ گئی تھی، خامیاں تھی فن کے اعتبار سے، تو وہ جو ہیں امتیاز علی تاج نے دور کی ہیں۔ اور یاد رکھنا فن کے اعتبار سے پہلا مکمل جو ڈرامہ ہے وہ ہے انارکلی۔ فن کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ فنی لوازمات جو پورے کر رہا ہو وہ ہے انارکلی۔ تو انارکلی ایک ایسا ڈرامہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گے جب تو بہت ہی دلچسپ بھی ہے، لیکن یہ سٹیج نہیں ہوا، اب بھی شاید اس میں تبدیلیاں کر کے کیا گیا ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ اس وقت کچھ ایسے اس میں سین تھے جو پیش نہیں کیے جا سکتے تھے، تھوڑا مشکل تھے یا ان کے ممکن نہیں تھا۔ تو لیکن یاد رکھنا کیا ہے کہ امتیاز علی تاج کا انارکلی ہے، اور جو فن کے اعتبار سے پہلا مکمل ڈرامہ ہے، اور امتیاز علی خان عرشی کے بعد یہ بڑا نام ہے۔ امتیاز علی خان عرشی نہیں، سوری، آغا حشر کشمیری کے بعد۔ اب دیکھیے اردو ڈرامے کا جدید دور جو ہے، اردو ڈرامے کا جدید دور، جدید دور کون سا ہوتا ہے؟ موجودہ دور، نیا دور، کہ جب ایڈوانسمنٹ آ جاتی ہے، ترقی ہو جاتی ہے، تو یہ جو موجودہ دور ہے، نیا دور ہے اردو ڈرامے کا، اس کے بارے میں دیکھیے۔ ڈرامے کا جدید دور ریڈیو اور ٹیلی ویژن ڈراموں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے ریڈیائی ڈرامے سنے ہوں گے، کبھی پہلے جب ریڈیو لگاتے تھے تو ریڈیو پر ڈرامہ بولا جاتا تھا، اس طرح کی آوازیں نکالی جاتی تھیں، محسوس ہوتا تھا کہ اس طرح کا ہو رہا ہے، وہ لوگ باتیں کرتے تھے، ہم محسوس کرتے تھے، وہ تھے ریڈیائی ڈرامے کہتے تھے ان کو۔ تو انہی ڈرامے نے ترقی کی، ریڈیو پر بھی پیش ہونے لگے اور پھر ٹیلی ویژن پر بھی۔ تو ٹیلی ویژن پر جب آ گئے تو اس وقت آپ کو پتہ آج تک وہ چلتی آ رہی ہے رسم، آج آپ دنیا بھر کے ڈرامے سیریل دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر چل رہے ہیں۔ مرزا ادیب، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، خواجہ احمد عباس بیدی، عصمت چغتائی، انتظار حسین، پروفیسر محمد مجیب اور محمد حسن جدید دور کے بڑے ڈرامہ نگار ہیں۔ ٹیلی ویژن ڈرامے آج بھی بہت مقبول ہیں اور لگاتار ترقی کرتے رہیں گے۔ تو یہ جو بڑے ڈرامہ نگار تھے ان کے نام بتائے گئے ہیں، آپ چاہیں تو موجودہ دور کے جو ڈرامہ نگار ہیں، موجودہ جو لکھ رہے ہیں، ان کے نام بھی درج کر سکتے ہیں۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ اب جو رواج ہے وہ ہے ٹیلی ویژن ڈراموں کا، جو وہ ڈرامے لکھے جا رہے ہیں جو ٹی وی پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے یہ نوٹ لکھ کر تیار کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئی ہے۔ تو اس پورے لیکچر میں ہم نے پہلے ڈرامہ کی تعریف پڑھی ہے، پھر ہم نے بھرت منی کے حوالے سے دیکھا وہ کیا کہتے ہیں ڈرامے کے لیے، اور ڈرامے کے جو لوازمات ہیں ہندوستان میں وہ بھرت منی نے ہی مقرر کیے تھے، اور اس کے بعد ارسطو نے یونان میں ڈرامے کے فنی لوازمات جو ہیں یا اصول قائم کیے تھے۔ ناقدین ڈرامہ نے اجزائے ترکیبی جو بتائے ہیں وہ پڑھے ہیں، اقسام 2 پڑھی ہیں۔ ڈرامے کا آغاز ارتقا دیکھا، واجد علی شاہ کے رادھا کنہیا سے اردو ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد امانت لکھنوی کی اندر صباح مقبول ہے اور پہلا عوامی ڈرامہ مانا جاتا ہے۔ اردو ڈرامے کا دور عروج جو ہے وہ اندر صباح کے بعد شروع ہوتا ہے، جب تھیٹریکل کمپنیاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ 2 کمپنیاں ہیں، ان کے زیر اثر لکھنے والے ڈرامہ نگار تھے، اور اس دور کی وجہ سے بھی ڈرامے کو کافی فروغ ملا۔ اردو کے جو سب سے بڑے ڈرامہ نگار ہیں وہ ہیں آغا حشر کشمیری، جن کو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ ان کے ڈراموں کے نام یاد رکھنے ہیں۔ امتیاز علی خان تاج ہیں، انہوں نے انارکلی ڈرامہ لکھا جو فنی اعتبار سے پہلا مکمل ڈرامہ ہے۔ اور پھر دور جدید کے ڈرامہ نگاروں کے نام یاد رکھنے ہیں جو بڑے ڈرامہ نگار ہیں، جس طرح کرشن چندر منٹو، خواجہ احمد عباس بیدی، عصمت چغتائی، انتظار حسین وغیرہ جو ہیں یہ بڑے ڈرامہ نگار ہیں دور جدید کے۔ تو عزیز طلباء آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئی ہے۔ اگر کہیں سے کچھ مشکل لگ رہا ہے جو سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، شکریہ، نوازش۔